ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے ہمارے لیے دین کے نشانات واضح کیے اور اپنے بندے پر کھلی کتاب نازل فرمائی جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ روزی رسا، توانائی والا اور زوراور ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی طیب و طاہر آل پر، روشن و بابرکت اصحاب پر، تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر آہوزاری کرنے والے متقی کی راہ پر چلو جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت کا سامان کرتا ہے، اپنے رب اور آقا کی رضا جوئی چاہتا ہے اور اپنے نفس کی خوشیوں اور خواہشوں پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے بندوں کے لیے شفیق، ان پر مہربان اور بوقلموں نعمتوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے والے۔ اللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں ہر اس خیر کا حکم دیا ہے جس سے ان کے نفوس سعادت بخت ہوں، دل مطمئن ہوں، زندگی خوشگوار ہو اور جس سے دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ ان میں سب سے بڑھ کر نفع بخش اور تاخیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور باقی رہنے والے 3 ربانی احکام ہیں۔ اللہ کی کتاب میں موجود ایک آیت ان پر مشتمل ہے۔ یہ احکام و نواہی کے تمام شرعی قواعد کو جامع ہیں۔ ایک بھی بھلائی نہیں مگر انہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، ایک بھی فضیلت نہیں مگر انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور ایک بھی قابل قدر کارنامہ نہیں مگر اسے پیش کیا ہے اور اس پر متنبہ کیا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ طرز عمل کے قواعد کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنے اور انہیں سعادت بخشنے کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں اور ان میں سے اہل شر کے شر سے بچنے کے راستوں کو بتلاتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے جس میں اس نے اپنے معزز ترین مخلوق اور مکرم ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، آپ زائد ضرورت کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے آغاز کیا کہ لوگوں کے اخلاق و اعمال میں سے اسے اختیار کریں جس کا کہنا لوگوں کے لیے سہل ہو اور کرنا آسان ہو اور جو ان کے نفوس کو گوارا ہو اور جو ان کے بس میں ہو۔ شریعت نے سب سے کامل و مکمل کے مطالبہ اور باطن کی چھان بین کے ذریعہ نہ تنگی پیدا کی ہے اور نہ انتہا کو طلب کیا ہے تاکہ حرج دور ہو اور سختی کو دفع کیا جائے۔ پھر نیکی کرنے کا حکم ہوا، اور نیکی ہر وہ بھلائی ہے جسے عقل سلیم پہچانتی ہے اور اس کی اچھائی و نفع رسانی کا اقرار کرتی ہے، اور اس میں سب سے بلند اللہ کی توحید ہے، اور ہر وہ اعمال ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کو مستحق قرار دیا ہے، جیسا کہ اسے ابن جریر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور انہی میں سے قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا، نہ دینے والوں کو دینا اور ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اور جب جاہلوں کی طرف سے اذیت حتمی چیز تھی جسے ہونا ہی تھا اور جسے روکا نہیں جا سکتا، تو تیسرا حکم یہ آیا کہ جاہلوں سے اعراض کیا جائے، ان کی جہالت کا جواب نفس کے انتقام اور غیظ و غضب کی پیاس بجھانے کے لیے اسی کے جیسی جہالت سے نہ دیا جائے، بلکہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کریں اور بردباری سے کام لیں، اور یہی اچھی حالت اور مثالی طریقہ ہے جس پر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ نبی رحمت و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قائم تھے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہی کے ساتھ خود کو رکھا کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے زائد ضرورت کو لیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لیا کریں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو آپ کی نافرمانی کرے اور پیچھے رہ جائے اسے علیحدہ کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور آپ کی اطاعت میں لوٹ آئے، جیسا کہ آپ نے ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کیا جو جنگ سے پیچھے کر دیے گئے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان پر حدود قائم کریں جو ان میں سے ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جو حدود کے موجب ہوں، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
शरीफ और रजील बराबर हों, और शयातुन इंस में से दुश्मनों को दफा करने का हुक्म दिया कि वो उन्हें हसन तरीके से दफा करें। तो जो कोई आपके साथ बुरा सुलूक करे आप उसके साथ अच्छे से पेश आएं, उसकी जहालत का बुर्दबारी से, जुल्म का दरगुजर से और कत्ए ताल्लुक का सिला रहमी से जवाब दें। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दुश्मन ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो बड़ा जिगरी दोस्त हो। और शयातीनुल जिन से दुश्मनों को दफा करने का हुक्म दिया कि उनसे अल्लाह की पनाह मांग कर उन्हें दफा करें। और कुरान करीम में 3 जगहों पर इन दोनों हुक्म को जमा किया। अल्लाह ताला का फरमान है, आप ज़ायद जरूरत को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारा हो जाएं। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलों के शर से, उनसे एराज करके और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांग कर बचने का हुक्म दिया। और इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अखलाको और साफे करीमाना को जमा कर दिया, इसलिए कि जिसकी इताअत की जाती है लोगों के साथ उसके 3 अहवाल होते हैं। जरूरी है कि उसका उन लोगों पर हक हो जिन्हें पूरा करना उनके लिए जरूरी हो, उसका बस चले और वो लोगों को हुक्म दे। और ये भी जरूरी है कि लोगों की जानिब से उसके हक में कोताही और ज्यादती सरजद हो तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उनसे वो हक ले जो उनके नफ्सों के बस में हो और गवारा हो और उन पर आसान हो और गिरा न हो। और वो जायद और जरूरत हिस्सा है कि जिसके खर्च करने से उन्हें न नुकसान पहुँचेगा और न उन्हें मुशक्कत लाहिक होगी। और आपको हुक्म दिया कि उन्हें नेकी का हुक्म दें, और जब नेकी का हुक्म दें तो भलाई के साथ दें, शिद्दत और सख्ती से नहीं। और आपको हुक्म दिया कि उनमें से जाहिलों की जहालत का जवाब उससे एराज करके दें, उसी के जैसी जहालत से जवाब न दें, और उससे आप उनके शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप दुआ करें कि मेरे परवरदिगार अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा उन्हें दिया जा रहा है तो ऐ रब तू मुझे उन जालिमों के गिरोह में न करना। हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब आपको दिखा देने पर कादिर, यकीनन कादिर हैं। बुराई को इस तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ बयान करते हैं वो हम बखूबी वाकिफ हैं। और दुआ करें मेरे परवरदिगार मैं शैतानों के वसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ऐ रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और उसे सिवाय बड़े नसीबों वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये है इंसो जिन और मोमिनो काफिर रुए जमीन पर बसने वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल। और इन तमाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसवा हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है जो कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखे और यौम आखिरत पर ईमान रखे। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के मनहज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम व जलील से अपने लिए, आपके लिए और बकिया तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत करम करने वाला, बहुत एहसान करने वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो इंसो जिनका रब है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप औलाद अदनान के सरदार हैं। अल्लाह दुरूद सलाम नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद, आपकी आलो असहाब, ताबईन और दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, जाहिलों यानी बेवकूफों से एराज उनके साथ न रहकर और उनसे बहसो मुबाहिसा न करके होगा। और उनकी अजियत का इससे बेहतर इलाज उनकी ज्यादती को इससे ज्यादा ज़ेर करने वाला और उनके दिलों पर इससे ज्यादा गिरा और कुछ नहीं कि उनसे एराज किया जाए। और ये एराज इसलिए जरूरी है कि जब उनके पास हक नहीं होता तो वो हक के तालिब नहीं होते, और जब हक को पाते हैं तो अपनी ख्वाहिशात के बरखिलाफ उसे कबूल नहीं करते। वो किसी अहद का पास नहीं रखते, न किसी दोस्ती की हिफाजत
حفاظت کرتے ہیں اور صرف اسی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں جو جاری ہو. جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو شکر گزاری کفران نعمت میں بدل جاتی ہے. تعریف مذمت، رشتہ قطع تعلق اور محبت نفرت کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زائد ضرورت کو اختیار کرنے، نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے اعراض برتنے کے الہی حکم پر عمل تمہارے لیے ہر برائی، ہر بھلائی کو پانے، ہر برائی کو دفع کرنے، دنیا میں سعادت، آخرت میں فوز و فلاح اور بلندی کے حصول کا سب سے اچھا ذریعہ ہو. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا. بلا شبہ تو قابل ستائش اور صاحب شوکت ہے. اے اللہ، تو برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر جہانوں میں، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرما ابراہیم اور آل ابراہیم پر. بلا شبہ تو حمید و مجید ہے. اور اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عثمان، علی سے اور بقیہ تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی. اے اکرم المکرمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت فرما. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت فرما. اپنے موحد بندوں کی مدد کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا. اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز. ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما. حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمراں کی تائید کر، انہیں نیک مشیرکار عطا فرما. تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشا کے مطابق ہو. اے دعا کے سننے والے، اے اللہ، تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو. اے اللہ، جس کے یہاں قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے دین کو درست کر جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت درست کر جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں بڑھوتری کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا. اے اللہ، ہم تیری نعمت ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، اچانک تیرے عذاب کے آنے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہماری سنجیدگی اور مذاق، خطا اور جان بوجھ کر کیے گئے گناہ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب سے درگزر فرما. اے اللہ، جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا، جو ظاہر کیا اور جو چھپایا، اور جس سے تو ہم سے بھی زیادہ واقف ہے، ان تمام کو بخش دے. اے اللہ، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ، اے رب العالمین، ہمارے اور تو اپنے دشمن کے مقابلے تو جیسے چاہ ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ، ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی آل و صحاب تمام پر، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے.